بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو وزارت سے ہٹا دیا اور ایک شرط رکھ دی کہ اگر تم میرے ان سوالات کے جواب ٹھیک دو گے تو دوبارہ بحال کر دیے جاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 عورتوں کو کھڑا کیا جن کا ایک جیسا لباس اور قد بھی ایک جیسا ہی تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے ایک عورت کنواری ہے، دوسری عورت شادی شدہ ہے، تیسری عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور چوتھی حاملہ ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کی حرکات سے اندازہ لگا کر بتاؤ کہ ان میں سے کون سی عورت کنواری ہے، کون سی شادی شدہ ہے، کون سی حاملہ ہے اور کون سی بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ وزیر نے چاروں عورتوں کی حرکات کا غور سے معائنہ کیا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ پھر وزیر نے چاروں عورتوں کو الگ الگ کر کے بادشاہ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وزیر نے کہا کہ میں نے کچھ اندازے لگائے اور خوش قسمتی سے وہ درست ثابت ہو گئے۔ ایک عورت بار بار اپنے پیٹ پر کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا یہ حاملہ ہے۔ دوسری عورت بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے درد ہو رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ تیسری عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے ہی دیکھ کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو مجھے لگا یہ عورت مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں ہے اور کنواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے تمام سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے وزارت پر بحال کر دیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سارے عقل مند اور دانا لوگ اکٹھے کیے اور ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایک ایسا نصاب ترتیب دو جس سے میرے ملک کے نوجوانوں کو کامیابی کے اصولوں کا پتہ چل جائے۔ میں ہر نوجوان کو اس کی منزل کا کامیاب شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دانا لوگ مہینوں سر جوڑ کر بیٹھے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھ کر بادشاہ کے پاس لائے۔ کتاب اپنے آپ میں ایک خزانہ تھی جس میں کامیابی کے لیے اصول و ضوابطیں، حکمت و دانائی کی باتیں، کامیاب لوگوں کے تجربات و قصے اور آپ بیتیاں اور جگ بیتیاں درج تھیں۔ بادشاہ نے کتاب کی ضخامت دیکھتے ہی واپس لوٹا دی کہ یہ کتاب نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جاؤ اسے مختصر کر کے لاؤ۔ یہ دانا لوگ کتاب کو ہزاروں صفحات سے مختصر کر کے سینکڑوں صفحات میں بنا کر لائے تو بھی بادشاہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ دوبارہ کتاب کو سینکڑوں صفحات سے مختصر کر کے 20 صفحات کی بنا کر لائے تو بادشاہ کا جواب انکار میں ہی تھا۔ بادشاہ نے اپنی بات دہراتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے یہ قصے، کہانیاں اور تجارب نوجوانوں کو کامیابی کے اصول نہیں سکھا پائیں گے۔ آخرکار مہینوں کی محنت اور کوششوں سے مملکت کے دانا لوگ صرف ایک جملے میں کامیابی کے سارے اصول بیان کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جان لو کہ بغیر محنت و ہمت، صبر و شکر اور دیانت داری کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالی ہم کو ان کامیابی کے اصولوں پر عمل کی توفیق دے، آسانی و عافیت کے ساتھ، آمین۔ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔